جی آج کا موضوع، آج کا عنوان ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کہتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ پروردگار عالم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، اور یہ میرے رب کا فضل ہے جو بعض کو بعض پر ممتاز کر دیتا ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دے دیتا ہے۔ یہ میرے اللہ کا کرم ہے۔ حضرات جی وقار جمشید صاحب اگر اندر آ جائیں، تھوڑا جڑے باہر بیٹھے ہو اگی تھوڑے آسی اندر آ جاؤ، مہربانی فرماؤ نا جی۔ الحمدللہ جی خالی جگہ ذرا پر ہو جائے گی ماشاءاللہ، دیکھو نا ذرا رونق مزید ہو جائے گی، اللہ دونوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ ویسے بھی اینے بندے بھی آنا سبحان اللہ نبی پورا چ بڑی گل ہے۔ فجر تو بعد دو بندیاں تو بعد کوئی بندے ہی بہندے نہیں مسجداں چ، سانوں ساریاں دا پتہ ہے۔ یہ اللہ دا فضل ہے جناب، تے جناب اللہ نے انہاں رونقاں لائیاں نے۔ توجہ ہے میری جانب جی، سبحان اللہ فرماؤ ذرا۔ پروردگار عالم نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، فرمایا مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے اور بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ حضرات دی وقار آج کا عنوان ہے بہترین بیوی کون ہے۔ آئیے جی حدیث طیبہ سے یہ پڑھتے ہیں، ان عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ، بولیے درود پڑھیے جی حضور پر، صلی اللہ علیہ وسلم، قال الدنیا متاع، اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ دنیا متاع ہے، یہ دنیا متاع یعنی فائدے کی جگہ ہے۔ وخیر متاع الدنیا، اور اس دنیا میں سب سے بہترین جو فائدے والی چیز ہے نا، المرأۃ الصالحات، فرمایا یہ دنیا میں سب سے فائدے والی چیز نیک بیوی ہے۔ جس کو اللہ وہ عطا کر دینا سمجھو وہ بندہ دنیا کا سب سے امیر کبیر آدمی، جس کو بیوی صالحہ مل جائے، نیک مل جائے۔ اب اس کی ہم فضیلتیں تھوڑی ڈیفینیشن آگے کریں گے کہ نیک بیوی کے اندر خصائص کیا کیا ہونے چاہیے، وصف کیا ہونے چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جی، سید الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نیک اور صالحہ بیوی کے متعلق سید الانبیاء سرکار کا فرمان دل نشین ہے، میرے آقا نعمت فرماتے ہیں ان امرہا اطاعتہ، ان امرہا اطاعتہ، سب سے پہلی نیک بیوی کی کوالٹی اور خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اس کا ہر حکم سر بتسلیم خم کر دے، اس کے سامنے سر بچشم قبول فرمائے، اس کے اندر ایک رتی برابر بھی تردد نہ کرے کہ چونکہ ایسے تھا، چونکہ یہ ہوا، چونکہ بحث نہ کرے۔ بس مرد نے اس کو جو حکم، اور اب یہاں مرد کے بھی لیے ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ایسا حکم نہ دے دے جس پر وہ قدرت ہی نہ رکھتی ہو، جس پر وہ طاقت نہ رکھتی ہو، وہ کر ہی نہ سکتی ہو، کرنا بھی چاہتی ہو۔ فرمایا ان، دوسری بات، پہلی خوبی عورت کے اندر یہ ہو کہ عورت اپنے شوہر کی بولو تابعدار ہو۔ دوسری ان نظر الیہا سرعۃ، فرمایا دوسری بات یہ عورت کے اندر دوسری خوبی یہ ہونی چاہیے کہ اس کا شوہر جب اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، اپنی بیوی کو جب دیکھے تو وہ خوش ہو جائے۔ اب اس کے اندر عورت کی ذمہ داری پہلی یہ بنتی ہے اس کا اخلاق، اس کا بولنا چلنا، اس کا لیول، اس کی زبان کی وہ مٹھاس، اس کی لذت بھرے وہ الفاظ۔ اس کے اندر میں ایک بات کر کے آگے چلتا ہوں، وہ کیا خوبی ہونی چاہیے کہ ایک تو عورت کی زبان میٹھی، دوسرا عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت کرے، خوبصورت بن کے رہے، صاف ستھری خوشبو لگا کے اپنے آپ کو بالکل جیسے بازاروں میں جانے کے لیے عورتیں تیار نہیں ہوتی، شادیوں میں جانے کے لیے تیار ہوتی ہیں، حالانکہ جب شادی پر جائے گی تو کس کو دکھائے گی؟ کون دیکھے گا وہاں؟ بھئی وہاں رشتہ دار، برادری، خاندان، وہ غیر مرد دیکھیں گے جن کا دیکھنا، جن کے لیے تیرا دیکھنا حرام ہے، وہ تجھے دیکھیں گے۔ تو اب ان کے دیکھنے کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، ان کو دکھانے کے لیے تیار ہونے کی ضرورت، تیار ہونا ہے تو اپنے شوہر کے لیے ہو، جس کے لیے تو صاف ستھری بنے گی، خوشبو لگائے گی، مسواک کرے گی، عطر لگائے گی، جناب علی اپنے آپ کو ذرا تیار شیار کرے گی، اچھے کپڑے پہنے گی نا، تو اس کے لیے تجھے میرا رب ثواب عطا فرمائے، میرا پروردگار عالم۔ حضرات دی وقار یہاں پر میں ایک صحابی رسول کا واقعہ رکھنا چاہتا ہوں کہ سید الانبیاء سرکار کے غلام تھے، بڑے غریب آدمی تھے، گمنام سے صحابی ہیں، نام نہیں تھا ان کا،
ملا مجھے، لیکن ایک واقعہ ذخیرہ حدیث کی کتابوں میں مل گیا، میں وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک شوہر تھے، صبح دن کو اپنے گھر سے کام کی غرض سے نکلے. اب وہ بڑے غریب آدمی تھے، لیکن سارا دن محنت مزدوری کی تلاش میں رہے تو کام نہیں ملا ان کو. رات کو تھک ہار کے بیچارہ غریب آدمی واپس آیا گھر میں، تو جب آ کے سلام عرض کی نا گھر میں، تو بیٹھ گیا چارپائی پہ اور بیوی کو کہنے لگا کہ جلدی سے کوئی کھانا دے دو، بڑی شدت کی بھوک لگی ہے، سارا دن مزدوری میں بھاگتا رہا ہوں، کام بھی نہیں ملا. تو بیوی نزدیک گئی اور کہنے لگی میرے سر کے تاج، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں گزارش کروں کہ میں نے تو صبح ہی عرض کر دیا تھا کہ گھر میں جو کچھ ہے وہ ختم ہو گیا، تو کچھ لیتے آئیے گا، اگر آپ لے کر آئیں گے تو ہم کھائیں گے نا. تو آپ لے کے کچھ نہیں آئے، تو اس لیے گھر میں تو کچھ ہے نہیں. اب شوہر کے چہرے پہ نا تھوڑی سی شرمندگی ہوئی. یہ مرد کی علامت ہے کہ اگر وہ بیوی کی خواہش اور ضرورت نہ پوری کر سکے تو وہ شرمندہ ہوتا ہے. لیکن ہو کوئی مرد، اگر کوئی بدبخت بندہ ہے، وہ الٹا جھاڑے گا عورت کو کہ جب سے تو آئی ہے میرے نصیب خراب ہو گئے، مجھے تو روٹی نہیں ملتی، مجھے تو فلان نہیں ملتا، مجھے تو فلان نہیں ملتا. یہ عورتوں پر روب جھاڑنے کے لیے یہ جو جناب والی بری خصلت کے مرد ہوتے ہیں، وہ اپنا جرم اپنا عیب ان پر ڈال رہے ہوتے ہیں. اب جناب والی اس بیوی نے نزدیک ہوئی، پاس بیٹھی، ان کی پشت پر ہاتھ رکھا تو کہنے لگی میرے سر کے تاج، آپ پریشان نہ ہوں، میں نے جب آپ کے ساتھ نکاح کیا تھا تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ حضور ہم آپ کی ہر پریشانی میں شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، تو آپ نے گھبرانا کوئی نہیں، رب کے وہ بھی تو بندے ہوتے ہیں جو رات کو بھوکے سوتے ہیں، تو چلو آج کی رات ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ تم بھی اور ہم بھی بھوکا سو سکتے ہیں کہ نہیں. اب شوہر کو اپنی یعنی بیوی ایسا دلاسا دے رہی ہے کہ شوہر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، مسرت آ گئی. تو سید الانبیاء نے فرمایا اپنے مرد کو خوش کرنا یہ عورت کے لیے جنت میں داخل ہونے کا سب سے بڑا سبب ہے. حضور سید الانبیاء سرکار نے فرمایا. اب جناب ولی صبح دن چڑھا، بیوی جناب ولی عورت نے اپنے شوہر کو، یہ شوہر کے حقوق میں سے ایک حق ہے بیوی کے لیے. بیوی کا ایک حق، کل مجھ سے وہ سکپ ہو گیا، میں بیان نہیں کر سکا کل کا موضوع عنوان، وگرنہ اس میں کچھ چیزیں میں عرض کرتا، لیکن ایک بات یہاں رکھتا ہوں. فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے مرد کا یہ ایک حق ہے کہ جب عورت گھر سے کام کے لیے نکلے تو عورت سی آف کے لیے اس کو دروازے تک آئے، اس کے دروازے تک آئے جناب ولی، اس کو اللہ حافظ کہنے کے لیے، فی امان اللہ کہنے کے لیے، اور اچھے اچھے جملوں کے ساتھ اس کو رخصت کرے اور اس کے جناب ولی دعا کرے اس کے لیے کہ آپ جائیں، پروردگار عالم آپ کو حسن رزق عطا فرمائے. یہ عورت اور مسکراتے چہرے کے ساتھ، جناب کیا کہتے ہیں اس کو، فیسنگ سمائل، یہی کہتے ہیں جی، اس کا جناب مسکراتے چمکتے خوبصورت چہرے کے ساتھ اپنے شوہر کو جناب ولی رخصت کرے اور جناب ولی اس کے لیے دعا کرے فی ایمان اللہ کی. تو سرکار کا وہ غلامہ جو تھی اس نے جناب علی اپنے شوہر کو جناب علی رخصت فرمایا. جب شام ہوئی تو شوہر پھر بیچارہ تھکا ہارا گھر آیا. اب بیوی نے ان کا چہرہ دیکھا نا تو وہ سمجھ گئی کہ کام ان کو آج بھی کوئی نہیں ملا. اللہ اکبر کبیرہ. یاد رکھیے گا کبھی کبھی میرے رب کا امتحان ہوتا ہے، میرا اللہ آزما رہا ہوتا ہے کہ بندے کنے جوگے نے، کیا ایمانداری سے بتاؤ اس کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے. وہ چاہے تو آنن فانن تجھے کائنات کا سب سے امیر کبیر بندہ بنا دے، اس کی شان کریمی ہے، لیکن وہ کبھی کبھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ پروردگار عالم نے فرمایا یہ مومن کی علامت ہے کہ میں کبھی کبھی ان کو تکلیفیں دے کے آزماتا ہوں. جب تکلیفیں آتی ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کوئی گل نہیں، یہ اللہ کی طرف سے تھا، اب وہ اگر وہ اس نے دیا تھا لے لیا تو کیا فرق پڑتا ہے، یہ اسی کا تھا سب کچھ. وہ بندے ایک لمحے کے لیے بھی جناب علی پریشان نہیں ہوتے. تو حضرت علی وقار وہ جناب علی کام کی غرض سے جب شام کو گھر آئے نا واپس، تو بیوی نے دیکھا کہ آج لگتا ہے ان کو کام پھر نہیں ملا. تو بیوی ان کے پاس بیٹھی، ان کا ہاتھ پکڑا، بڑی محبت کے ساتھ جناب ہاتھ سہلانے لگی اور جناب علی محبت کے ساتھ چند جملے بولے وہی رات والے. کہنے لگی میرے سر کے تاج آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کے ساتھ صرف خوشی خوشی کے دن گزارنے کے لیے نہیں آئی، مجھے غم کے دن بھی یاد ہیں، اور میں جناب ولی آپ کے ساتھ انشاءاللہ العزیز غصے کے دن بھی نکالوں گی، غم کے دن بھی نکالوں گی، پریشانی کے دن بھی نکالوں گی، اور ان کے بدلے میرا اللہ ہمیں پھر محمد عربی کے در کی غلامی بھی عطا فرمائے گا. جناب وہ بندے کا دماغ جو تھا نا وہ پریشانی میں مبتلا تھا. تو کیا کہتا ہے شاعر، کہتا ہے دل کو ہم سمجھا بجھا کر سوئے کعبہ لائے تھے.
دل کو ہم سمجھا بجھا کر سوئے کعبہ لائے تھے، دل ہمیں سمجھا بجھا کے سوئے جانا لے چلا۔ فرماتے ہیں کہ جناب وہ جناب ان کا ذہن، ان کی توجہ بٹ گئی تھی پیسے کی طرف، پریشانی کی طرف۔ اب بیوی جناب علی چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والی تھی، اس نے بندے کو سمجھو کہ پھر مصطفیٰ کے در پہ لے آئی۔ وہ کہنے لگی دل ہمیں سمجھو کہ کعبے لے جاتا ہے، اور ہم دل کو سمجھو کہ دل پھر ہمیں سمجھا کے حضور کے بوئے پہ لے جاتا ہے۔ یہی محبت رسول ہے۔ تو حضرات دی وقار، اب تیسرا دن آ گیا جی۔ تیسرے دن جناب علی شوہر گھر سے نکلنے لگا تو پہلے تو بیوی آتے نصیحت کرتی تھی، آج جاتے نصیحت کرنے لگی۔ کہنے لگی رکیے جناب، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے اپنی جان و دل سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ کائنات کی کیونکہ مرد جو ہوتا ہے نا جی، وہ اپنی ذات پہ ہر تکلیف برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے بیوی بچوں پہ برداشت نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نبی دعا مانگتے رہے ہیں، ہم بھی اکثر ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ میری بیوی میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ ہر نماز میں ہم دعا مانگتے ہیں، وجعلنا للمتقین اماما، اور میری اولاد کو متقیوں کا امام بنا دے۔ حضرات دی وقار، تو فرماتے ہیں کہ جناب ولی شوہر جو ہے، اس نے جب جانے لگا تو بیوی اس کو روکا، کہنے لگی حضور رکیے ایک منٹ اور میری بات بڑے غور سے سنیے گا، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میری محبت میں آج آپ سوچیں کہ تیسرا دن ہو گیا ہے تو میں اپنی بیوی کے لیے کچھ لے کے نہیں آیا۔ آپ نے ایک مہربانی کرنی ہے، اگر کام مل جائے تو 100 بسم اللہ آپ نے کرنا ہے، اگر نہ ملے نا تو میرے لیے لقمہ حرام لے کے نہیں آنا۔ اللہ اکبر کبھی، میرے لیے حرام کو لقمہ مت لے کے آنا میرے گھر میں، وہ تمہارا ایک لقمہ حرام کا میری نسلیں برباد کر دے گا۔ تو اس لیے مجھے بھوکا رہنا منظور ہے، رب کی نافرمانی منظور نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جناب آج کیا ہوا، شوہر گھر سے کام کے لیے نکلا تو جناب والی پروردگار عالم کی رحمتوں کا نزول ہو گیا، میرے رب نے پھر رزق کے دروازے کھول دی، میرے اللہ کی وہ جو آزمائش تھی ختم ہو گئی، میرے پروردگار عالم نے جو مہربانی کرنی تھی وہ کر دی۔ تو حضرات دی وقار، بیوی کا سب سے زیادہ بڑا یہ حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کو راضی کرے، خوش کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر مرد کسی وجہ سے اپنی بیوی سے ناراض ہو جائے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے عورت اپنا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ پر رکھے ایسے، اور اسے کہے کہ حضرت جب تک آپ راضی نہ ہوں گے میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے پیچھے نہیں کروں گا۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ سید الانبیاء سرکار، یار محبت کرو اپنی خواتین سے، یہ محبت کی بھوکی ہوتی ہیں۔ بتاؤ ایمانداری سے، جو اپنا گھر بار مال جان سب چھوڑ کے اپنے بہن بھائیوں کو تیری ذات کے لیے، اپنا وطن، اپنا وہ گھر جہاں اس کی زندگی کی یادیں جڑی ہوتی ہیں، اس کو چھوڑ کے تیری ذات کے لیے آتی ہے، اور تو اسے ایک منٹ میں بیگانہ کر دیتا ہے۔ تو کہتا ہے بیٹھ چپ کر کے۔ بعض بندوں کی بولی بڑی عجیب ہوتی ہے، اور گھر میں جاتے ہیں تو جناب وہ سمجھتے ہیں ایسے دبکے مارنے سے نا گھر میں عزت ویلیو زیادہ بنی ہے، جھوٹ بولتے ہیں وہ۔ میں کل کی بات ہے، کل یا پرسوں بات ہے، میں الماس صاحب کو یہ بات بتا رہا تھا، ہم واک کے لیے نکلے تو میری شادی نہیں ہونے لگی، تو ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ہے، میں نام نہیں لیتا، وہ مجھے کہنے لگے قاری صاحب حافظ جی، تب مجھے حافظ صاحب کہتے ہیں حافظ صاحب تمہیں ایک مشورہ دیاں، میں کہ جی دسو، تے کہنے لگے مشورہ ہے وے کہ جدو تسی گھر جاؤ نا، ویاہ ہو گیا تہاڈا، تسی گھر جاؤ جناب، کوئی گلاس کپ پیا رستے جناب مار کے انہوں ٹھڈا پراں سٹو، تانوں پتہ نہیں میں گھر آ گیا جناب، جناب چنگا اندر وڑ دیاں بوئے جو دو چار جناب طلحہ نو گالاں کڈو، دو چار علی نو کڈو، دو چار دوجے نو کڈو، پتہ لگ جے جناب علی گھر وڈا سیاںا بندہ آیا۔ انہوں نے کہا کی کرنے پہ مینوں مشورے دے رہے، اور میں انہوں نے کہا بھاجی تسی اپنا مشورہ کول رکھو، میں تے اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے جڑا محبوب کریم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت سیدہ عائشہ نو فرماندے نے، انہاں پانی نوش فرمایا نا، تو سرکار نے فرمایا عائشہ اس پیالے وچ تھوڑا پانی میرے جو کا بھی رکھے جی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ڈھک دیتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اچھا مینوں اے دسیا جے کہ برتن اتے کیڑی جگہ تے اپنے ہوٹھ رکھ کے تسی پانی پیتا سی، میں بھی اتھوں ہی پیواں۔ میں کہا جناب میرے نبی نے مینوں اے درس دیا، مینوں تہاڈیاں انہاں مشوریاں دی سلاواں دی لوڑ کوئی نہیں۔ تے بحمد اللہ تعالی زندگی دے شادی دے جناب 17 تو 18 سال دے قریب عرصہ گزر گیا، میرے مالک دا اتنا احسان ہے کہ میں ساری زندگی بھی سر سجدے چ رکھ کے شکریہ ادا کرانا تے اس نعمت دا شکریہ ادا نہیں کر سکتا جڑی نعمت میرے اللہ نے مینوں عطا فرمائی۔ حضرات دی وقار، میں رضے کرنا پیا، فرمایا جی دوسری عورت دی علامت ہے کہ اپنے شوہر نو راضی رکھے، وَإِنَّ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّعْتُهُ،
فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ مرد اگر عورت کے لیے قسم کھا لے تو عورت اس کو پورا کرے وَإِنَّ غَابَ أَنَّهَا نَصَحْتُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ فرمایا عورت مرد کے گھر سے جانے کے بعد عورت کے لیے یہ لازم ہے، چوتھا اس کا حق یہ ہے کہ عورت مرد کے گھر سے جانے کے بعد اس کی عزت کی بھی حفاظت رکھے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس اپنی اور شوہر، اب یہ بیوی اصل میں بیوی تو ہے، اس کا یہ جسم اپنا ہے، لیکن یہ اب امانت کسی اور کی ہے. اب اس اپنی عزت کی بھی حفاظت رکھے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرے. حضور نے فرمایا یہ 4 خوبیاں جس عورت میں ہوں نا، سمجھو وہ کائنات کی بہترین بیوی ہے، وہ دنیا کی سب سے بہترین بیوی ہے. حضرات علی وقار ویسے حدیثیں کافی ساری تھی، ابھی میں جو لکھ کے لایا ہوں ختم نہیں ہوئی، صرف اس میں ایک بات یا 2 باتیں ایڈ کرتا ہوں، بس بات ختم کر رہے ہیں. ایک عورت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں امرأہ مردودہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پہلی باری نہ سنے نا، پریشان نہ ہو، کوئی میں سمجھا دینا یار، پریشان ہو. امرأہ مردودہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کو اس کی بدصورتی کی وجہ سے خوبصورت چہرہ نہیں تھا، اچھے اچھے کام بھی نہیں کر سکتی تھی ایسے سلیقے مندی کے ساتھ جیسے گھر کی سلجھی ہوئی خواتین کرتی ہیں، تو اس کے بد حسنی کی وجہ سے، بدصورتی کی وجہ سے، بد فعلی کی، مطلب یہ بد فعلی سے مراد یہ وہ فعل نہیں کر سکتی تھی جو اعلیٰ نسب کی عورتیں اچھے گھر کے کام سوار سجا کے رکھتی ہیں گھر جیسے، ویسے نہیں رکھ سکتی. مطلب اتنی سگڑ نہیں، اینی عقل مند نہیں سی، صورت بھی ایڈی سونی نہیں سی، تے او دے شوہر نے انہوں طلاق دے دی. انہوں کہتے ہیں امرأہ مردودہ، لٹائی گئی عورت، یہ اپنے باپ کے گھر آ گئی، اب اس کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا آگے، دوبارہ پہلے رب رب کر کے بڑا مشکل سے، نہ اس کے پاس کوئی جہیز تھا نہ کوئی، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ مرد عورت سے 4 وجہ سے نکاح کرتا ہے، لحسبہا، لمالہا، لحسبہا، لمالہا، لحسنہا اور لدینہا. 4 چیزوں کی وجہ سے، اس کے وڈے خاندان کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے. حضور نے فرمایا 3 چیزیں نہ بھی ہو تو کوئی نہیں، دین ہونا چاہیے. جس عورت سے نکاح کرو اس میں دین ہونا چاہیے، یہ حضور کا فرمان. اچھا جناب ولی وہ عورت اب گھر آ گئی، اس کے شوہر نے جناب اس کو طلاق دے دی، باپ بڑے بیچارہ غریب تھا، دوسری بار بھی کوشش بڑی کی لیکن رشتہ نہیں ہو سکا، تو ساری زندگی اس بیٹی کو پالا پوسا، اس کی خدمت کی. اب وہ بندہ فوت ہو گیا، قیامت کا دن آئے گا، حدیث طیبہ میں آتا ہے جب قیامت کا دن آئے گا تو پروردگار عالم اس بندے کے برے عملوں کی وجہ سے وہ نیکیاں نہیں کر سکا ہوگا، اللہ اس کو دوزخ میں داخل کرنے لگے گا. جب عورت دیکھے گی، وہ بچی دیکھے گی کہ میرے باپ کو دوزخ میں ڈال رہے ہیں، تو وہ عورت آگے کھڑی ہو جائے گی، کہ یا اللہ میں نے اپنے باپ کو جہنم میں نہیں جانے دینا، نہ تو نے مجھے شکل دی نہ مجھے عقل دی، میں نے ساری زندگی لوگوں کے ٹھیڈے کھائے، اور اگر یہ بھی بھلا آدمی نہ ہوتا تو مجھے سینے سے کون لگاتا، میری حفاظت کون کرتا، میری عزت اور ناموس کی حفاظت کون کرتا؟ جس نے میری عزت کی حفاظت کی، میرے گھر بار کا خیال کیا، آج اس کو میں جہنم میں نہیں جانے دوں گی. حدیث پاک میں آتا ہے وہ رب سے تکرار کرے گی، بحث کرے گی، پھر میرا پروردگار عالم اس بچی کی برکت سے اس کو باپ کو جنت عطا فرمائے گا. حضرات دی وقار، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی سرکار کے غلام بیٹھے ہو. آخری بات یہ ہے کہ مرد کو اللہ رب العالمین نے یہ حق عطا فرمایا ہے طلاق کا، اور مرد کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جس کی وجہ سے بندہ اس کو، عورت کو طلاق کی دھمکی دینے کے بعد اس سے دنیا کا کوئی کام بھی کروا سکتا ہے. صحیح ہے؟ اگر اس کو طلاق کی یہ ڈر ہو تو بیوی اس کا ہر حکم مانے گی. ایمانداری سے بتاؤ کیا اس کے حکم سے وہ نماز نہیں پڑھے گی، وہ روزے نہیں رکھے گی، پرہیزگاری نہیں کرے گی، سب کرے گی. اب عورت، مرد کے پاس ایک حکم ہے، ایک طاقت ہے طلاق کی، لیکن فرمایا عورت بد بخت ہو، بد زبان ہو، بد کلام ہو، مرد کا جینا حرام کر دے تو مرد کے پاس طاقت بھی ہے کہ وہ اس کو طلاق دے کے فارغ کر سکتا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اگر رب کی رضا کے لیے اس کو برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو میرا کریم اللہ اس کو بغیر حساب کے قیامت کو جنت عطا فرمائے. تو فرمایا کہ میرا کریم حلال اور حلال کاموں میں سے طلاق حلال ہے، حلال کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق، اللہ کی نظر میں اور اس کے رسول کی نظر میں.
فرمایا خدا کا عرش کانپ جاتا ہے جب کسی عورت کو طلاق دی جاتی ہے۔ تو حضرت ذی وقار اگر کوئی بندہ اپنی بیوی سے اچھا رویہ رکھے اور اچھا اخلاق سے پیش آئے تو اس کی بد کلامی پر بد زبانی پر بھی اگر وہ صبر کرے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کی حوریں آسمان سے دیکھ کے نا اس عورت کو پھٹکار کرتی ہیں، یہ کہتی ہیں تیرا کھانا خراب ہو جائے، تو ہمارے اس شوہر کی خدمت نہیں کر رہی، او معافی دے دے اس کو کچھ دنوں کے لیے، دیکھنا یہ جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کی خدمت کی حد کر دیں گے۔ یہ جناب علی جنت کی حوریں کہہ رہی ہوتی ہیں۔ تو حضرت ذی وقار میرا کریم اللہ میرا پاک پروردگار عالم میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔